یہ ڈسکور کشمیر جو آپ کا چینل ہے جی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے ایک دن فیس بک بولی تو آج آپ کائی منجا میں پہنچے ہوئے تھے. پھر ایک دفعہ آپ گڑھی دوپٹہ میں شوٹ کر رہے تھے اور آپ نے وہ کمیاں کوتاہیاں جو انتظامیہ کی طرف سے، تاجروں کی طرف سے، حکومت کی طرف تھی، اس میں بڑا دل خوش ہوا کہ آپ مطلب چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جانا، لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنا. میں اس پہ آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کا ایک چینل جو ہے، مکمل چینل جو پورے کشمیر بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، وہ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے اور بڑے بڑے مطلب ان جو اقتدار کے ایوان ہیں ان کو ہلا کے رکھتا ہے. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر نائب صدر انجمن تاجران آزاد کشمیر. ان سے بات چیت کرتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ جو ایس او پیز میں نرمی جو لاک ڈاؤن میں نرمی دی گئی ہے گورنمنٹ آف AJ کی جانب سے، اگر کسی کی طرف سے کوئی غفلت برتی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی ایس او پیز کو یا پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا، اس حوالے سے کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی کرونا وائرس کا کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے، تو یہاں پر ذمہ دار کون ہوگا؟ تاجر برادری یا پھر حکومت جسے نرمی دی؟ اس پہ آپ کا کیا موقف سے پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے؟ میں چاہوں گا آپ شیئر کریں. شکریہ ڈسکور کشمیر نیوز. اس میں جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا معقول اور بالکل ریلیونٹ سوال ہے. اس میں تاجر ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے تاجروں پورے مرکزی باڈی کی مکمل بات سنی اور جو ہے نا وہ اس پہ انہوں نے نرمی برتی. لیکن انہوں نے کہا خدا را یہ جو ہے عید ہے یہ چلی جائے گی، لیکن اب ہم تاجر بھائیوں پہ، ہم تاجر تنظیموں پہ فرض ہے کہ ہم ایس او پیز کو فالج کریں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی کرونا کا مریض جس طرح ہم گڑھی دوپٹہ میں کھڑے ہیں اگر آ جائے گا تو یہ ہماری غفلت ہوگی، پبلک کی غفلت ہوگی. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آزاد کشمیر اس میں بالکل مبرا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے مکمل لاک ڈاؤن کیا تھا. ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے یہ لاک ڈاؤن کھولا. خالد قریشی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، خیریت ہے، شکر اللہ کا. قریشی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ 2 دن قبل آپ نے جو تمام تاجر برادری ہے پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر کے پاس گئے، یعنی کہ جو گورنمنٹ کی جانب سے جو نرمی دی گئی تھی وہ واپس لے لی تھی انہوں نے، تو اس پہ جو آپ نے واپس نرمی دلوائی، اس میں کس قسم کی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کس طرح سے آپ نے یہ میٹنگ کی؟ کیسے اپنے بھائیوں کے تاجر برادری کے مسائل آپ وہاں تک لے کر گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم آپ کی ٹیم کے مشکور ہیں جو ٹائم نکال کے ہمارے تاجر برادری کی آواز کو بلند کرتے ہیں. تو ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے انتہائی مشکور ہیں جنہوں نے ان دن اپنا قیمتی وقت نکال کے تاجر برادری کو ٹائم دیا. تو یہ لاک ڈاؤن جو آلریڈی انہوں نے کھول دیا تھا تاجروں کے لیے، 8 سے 4 بجے کا ٹائم تھا. اچانک انہوں نے عید سے 3-4 دن پہلے لاک ڈاؤن کر دیا، جس میں تاجر برادری کا انتہائی بڑا نقصان ہونے کا خطرہ تھا. جو کہ چھوٹے تاجر تھے جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ جو کہ اکٹھا کر کے عید کے لیے وہ سامان وغیرہ لے آئے تھے، لہذا اچانک لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کو انتہائی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. بہت سے تاجروں کا سامان ایسا ہے جو کہ اگر وہ دکانیں نہ کھلتی تو وہ اس سے پورے آزاد کشمیر کی جو تاجر برادری انہوں نے متفقہ بیٹھ کر شوکت نواز میر صاحب کی قیادت میں ظفر آباد وزیر اعظم صاحب سے ٹائم لے کر میٹنگ کی. وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے بریف کیا. تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے یہ جو رش پڑتا ہے، اس سے کرونا کے وائرس جو بڑھنے کا خطرہ تھا، لہٰذا جو کہ وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے بریف کیا. اور بریف کرنے میں خاص بات جو یہ آئی ہے کہ جو پہلے انہوں نے ٹائم دیا تھا 8 سے 4 بہت کلوز ٹائم تھا، جس کی وجہ سے رش بڑھتا تھا. اب جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے انتہائی معتبر فیصلہ لیتے ہوئے تاجر برادری کی بات سنتے انہوں نے جو صبح 5 سے 12 بجے کا ٹائم دیا نا، وہ بہت بڑا ٹائم ہے. اس میں آج دیکھ لیں کہ گڑھی دوپٹہ میں انتہائی کم رش سامنے دیکھنے میں ہے، جو کہ رات 12 بجے تک یہ لوگ آتے جاتے رہیں گے. اور زیادہ ٹائم ہونے کی وجہ سے انتہائی بازار میں رش ہی کم رہا اور تاجر بھی پوری اس میں احتیاطی تدابیر کو بروئے کال لاتے ہوئے وہ تاجروں سے جو گاہک ان کو بھی وہ انتہائی مناسب وقفہ رکھ کے وہ اپنا سامان فروخت کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ انٹرویو لیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے ہم بڑے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ چاند رات تک یہ ٹائم دیا، 5 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک. ایس او پی پہ ہم سب دکاندار کام کرتے ہیں اور جو گاہک آتا ہے وہ بھی کام کرتا ہے، وہ بھی ایس او پی پہ کام کرتا ہے. ہم دکانداروں نے 2-2 3-3 آگے ملازم کھڑے کیے ہوئے ہیں، 1-1 2-2 3-3 گاہک اندر آتے ہیں، ان کو ڈیل کر کے پھر واپس کر دیتے ہیں، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا. ہم نے یہ انتظام ہمارا گڑھی دوپٹہ میں ہم نے جو وعدہ کیا تھا پی ایم صاحب سے، ہم نے وہ وعدہ پورا کیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد بھی کریں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ جو اس پہ کوئی بندہ غلط
मकाम पर या इस बीमारी से, ये तो हम नहीं देख सकते हैं ना। ये तो चेक जो आदमी चेक करेगा वो पता चलेगा कौन है, क्या बीमारी है, इसको कोरोना है या नहीं है, ये इस बीमारी का इलाज है। अभी तक यहाँ पे तो कुछ चेक करने वाला भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात ये है, हम गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के शुक्रगुजार हैं। PM साहब ने हमें बड़ा रिलीफ दिया है उस दिन। यानी उन्होंने जो रिलीफ दी उसमें कौन कौन से पॉइंट उन्होंने उजागर किए, किस बेस पर आपको रिलीफ दी गई, मैं चाहूँगा आप आवाम को बताएं। ये कि सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये कहा कि हम जिस वक्त उनके साथ मीटिंग हुई है, उन्होंने बड़ा अच्छा माहौल दिया, हमें अपनी ज़बान में बात की है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने यही कहा कि मैं आपके साथ ज्यादती नहीं कर रहा हूँ, दुकानदार मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, मैं सबसे उनको जानता हूँ और मैं इनके घर तक जानता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये इसका इलाज नहीं है, इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसका यही है एहतियात। SOP के तहत आप काम करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। साहब मुझे ये बताइए कि आपकी बेकरी पर काफ़ी रश भी बना हुआ है, क्या यहाँ पर SOPs को फॉलो किया जा रहा है, एहतियाती तदबीर? बिल्कुल SOPs को फॉलो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हम सब एहतियाती तदबीर के साथ काम कर रहे हैं। हम डिस्कवर कश्मीर चैनल जो कि गड़ी दुपट्टा की आवाज़ बन के सामने आया है, जिसमें कैमरामैन लकी अवान साहब उनके साथ हैं, हम इनको वेलकम कहते हैं। ये आए रोज़ हमारी ताजरों की आवाज़ बुलंद करने के लिए ये चैनल पे आए रोज़ बाज़ार में विज़िट करते हैं और इस चैनल के ज़रिए आम आदमी की आवाज़ हकाम बाला तक पहुँचाई जाती है और इनके इंतहाई मशहूर हैं। ये आम आवाज़ लोगों की आवाज़ बन के भी इस बाज़ार में आते हैं और ताजरों की भरपूर नुमाइंदगी भी करते हैं और आए दिन जो भी कोताही बाज़ार में नज़र आई है उसको हकाम बाला तक पहुँचाने में इनका अहम किरदार है। हम इनको और इनकी पूरी टीम को पूरे अनमन ताजरान गड़ी दुपट्टा की तरफ से वेलकम कहते हैं। ये डिस्कवर कश्मीर चैनल जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों